آپ علیہ السلام نے شعبان کے آخری دنوں میں صحابہ کو جمع فرما کر ایک وعظ فرمایا، جس میں اس مبارک مہینے کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اور اس کے آگے یہ فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، وہ مبارک مہینہ ہے جس کی احادیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر بڑی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے شعبان کے آخری دنوں میں صحابہ کو جمع فرما کر ایک وعظ فرمایا، جس میں اس مبارک مہینے کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اور اس کے آگے یہ فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فضائل آپ نے بیان فرمائے۔ میں تو مختصراً آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ میں جو میں نے تلاوت کی، ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا، جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد روزوں کے فرض ہونے کی جو مصلحت تھی وہ بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ گویا یہ مہینہ، رمضان کا مبارک مہینہ، ہماری تربیت کا مہینہ ہے، ہماری اصلاح کا مہینہ ہے۔ صفت تقوی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ صفت تقوی ہے کیا چیز۔ تقوی کے معنی ہے پرہیزگاری کے، یعنی جیسے کوئی معالج، ڈاکٹر، طبیب کسی مریض کو یہ بتا دیتا ہے کہ تم ان چیزوں سے پرہیز کرنا، یہ چیزیں مت استعمال کرنا، تو مریض ان چیزوں سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے گناہوں سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، یہ ہماری عادت بن جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہت انتظام کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نفس پر جو سب سے زیادہ شاق ہے اور مشکل چیز ہے وہ بھوکا اور پیاسا رہنا ہے۔ نفس کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے یہ بہترین علاج ہے نفس کا، کیونکہ نفس ہی انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے، اور دوسرے شیطان ہے۔ تو شیطان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سرکش شیاطین کو اس مہینے کے اندر قید کر دیا۔ اب دونوں انتظام فرما دیے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے۔
تو اب اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے. اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اور صبر کے معنی یہ ہے کہ آدمی ناگوار چیزوں پر اپنی طبیعت کو روکے، یعنی جو چیزیں اس کی طبیعت پر ناگوار گزرتی ہیں اس سے اپنے آپ کو روکے. جیسے کسی کی کوئی بات دیکھی اور غصہ آ گیا تو غصے سے اپنے آپ کو روکنا یہ نفس پر شاق ہے. تو جو آدمی غصے کو روکتا ہے گویا وہ صبر کرتا ہے. ناگواری پر اپنی طبیعت کو روکنا، بھوک کے اندر یہ ناگواری ہے، بھوک، اس پر اپنی طبیعت کو روکنا. پیاس کی شدت ناگواری ہے نفس پر، تو اس پر اپنی طبیعت کو روکنا. یہ صفت صبر ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ انتظام فرمایا. ایک طرف تو روزوں کو فرض کر دیا تاکہ ہمارے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے، ہم گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں. جو 11 مہینے شیطان اور نفس ہمارے اوپر مسلط رہتے ہیں اور ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو ان دونوں کے لیے انتظام کر دیا. ایک طرف شیطان سرکش شیاطین کو قید کر دیا اور دوسری طرف روزوں کا ہمارے اوپر فرض کر دیا تاکہ ہم بھوکے اور پیاسے رہیں اور پھر ہماری تربیت ہو سکے. اور روزہ صرف بھوک اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو زبان کا بھی روزہ ہے. بری باتوں سے اپنی زبان کو روکنا، بری چیزوں کے دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو روکنا، بری باتوں کے سننے سے اپنے کانوں کو روکنا، غیبت سے روکنا، غیبت کے کرنے سے بھی اور سننے سے بھی روکنا، بری باتوں کے ذہن میں آنے سے، خیالات کے خراب ہونے سے اپنے آپ کو روکنا، برائی کی طرف قدم بڑھنے کے وقت میں قدموں کو روکنا، ہاتھ سے برائی کرنے کے وقت ہاتھوں کو روکنا. یعنی یہ تربیت ہماری رمضان میں کی جا رہی ہے تاکہ ہمارے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے، یعنی ہم پرہیزگار بن جائیں، پرہیز کرنے والے بن جائیں. یہ اس کا بہترین مہینہ ہے کہ ہمارے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے، کیونکہ ناگواریاں جو ہیں وہ پیش آئیں گی. ان ناگواریوں پر ہمارے نفس پر وہ ناگواریاں شاق ہوں گی. ان ناگواریوں پر ہم اپنے آپ کو روکیں گے. اور یہ تربیت پورے 1 مہینے چلتی ہے. اب صبح کو سحری کے وقت میں اٹھنا ہے، نیند کا وقت ہے، نیند کو قربان کرنا، اس ناگواری پر اپنی طبیعت کو آمادہ کرنا. اسی طریقے سے یعنی جاگنا ہے. ہم رات بھر جتنی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے رات میں جاگتے ہیں تو جاگنا بھی طبیعت پر شاق ہے. بھوک ہے، اسی طریقے سے پیاس ہے، اور میں نے جیسے بتایا اعضائے بدن ہیں، ان کو برائیوں سے روکنے کی مشق ہے. تو یہ مشق اگر ہم رمضان میں کر لیتے ہیں تو پھر 11 مہینے ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. رمضان کے اندر تو اللہ تعالیٰ صبح صادق سے لے کر غروب تک ہمیں ان حلال کردہ چیزوں سے بھی روک دیتے ہیں جو کھانے پینے کی حلال ہے ہمارے لیے. وہ کس لیے روکا ہے؟ تاکہ 11 مہینے ہمیں حرام سے رکنا آسان ہو جائے. جب ہم اللہ کے حکم پر اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے رک جائیں گے تو 11 مہینے حرام کردہ چیزوں سے رکنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. جب ہم اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے رمضان کے اندر رک جائیں گے صبح صادق سے لے کر غروب تک، تو یہ طبیعت بن جائے گی ہماری. یعنی گویا ہماری طبیعت طاعت کے اندر ڈھل جائے گی. تو پھر 11 مہینے ہمیں
حرام سے روکنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو برائی کی ہیں، بری باتوں کا بولنا، نگاہوں سے بری بات کو دیکھنا، یہ سب پر قابو پانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ ان 11 مہینوں کے اندر۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں بھی محتاج ہوں کہ آپ اس ماہ مبارک کے اندر اپنی مخلصانہ دعاؤں کے اندر مخصوص اوقات میں مجھ سیاکار کو بھی یاد رکھیں۔ کیا بعید ہے کریم آقا آپ کی مخلصانہ دعاؤں کی برکت سے مجھے بھی اپنی رضا اور محبت عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔